الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم حكمة هذه أوراد بسم الله اللهم صل على سيدنا وسيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة توحيد شهادة حسين كلمة توحيد شهادة حسين سنة وذات ونرجاك تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ نظر کا تھا اگر تیری بدولت ہے حسین حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے نہیں وقت وائے جی مجھے تیری محبت ہے حسین معذر مسلمانی کرام رضی بھائیوں امام یعنی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شعبان معظم کی 5 تاریخ 50 ہجری کو مدینہ شریف میں پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لوحہ دہن ڈالا، ساتویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کے ساتھ ہی یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حسین شہید کیے جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حسین کو لے کر کے حضور کی بارگاہ میں گئی، حضور کی گود میں حسین کو دے دیا۔ میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری لگے۔ میں نے عرض کیا، پوچھا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ آپ کا کیا حال ہے، کیا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے ان امتی تدخل هذا، میری امت میرے اس نواسے کو شہید کر دیتی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن حسین یقتل بعد بأرض الشام، کہ میرا فرزند حسین، میرا نوازا حسین میرے بعد اپنے سب میں قتل کیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جبریل نے حسین کے مقتل قتل ہونے کی جگہ، شہید ہونے کی جگہ کی مٹی دلا کر کے مجھے دی۔ تب کوفہ کے قریب اس جگہ کا نام ہے جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے حسین کے مقتل کی مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، ارشاد فرمایا اس مٹی کو محفوظ کر لو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نوازا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو چیٹی میں بند کر لیا جو امام حسین کے شہادت کے دن خون بن گئی۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے مقام سے گزرے تو ٹھہر گئے۔ لوگوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا تو آپ اتنا روئے کہ یہ قریب کی زمین آنکھوں سے بھر گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے جیسے ہی کربلا کا نام سنا تو آپ رونے لگے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مگر دیکھا کہ ہم سب کے آقا
ہمارے دادا و مولا رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے عرض کیا، وجہ پوچھا کہ آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل تشریف لائے تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر پہنچائی ہے اتنا بڑا الفتنہ یقل بشاط الفرات موت یقال له کربلا۔ فرماتے ہیں کہ میرا نواسا حسین، میرا فرزند حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرات، ان حدیثوں کے ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ امام حسین کے شہید ہونے کی خبر بار بار دی گئی۔ اللہ کے رسول کو بھی معلوم تھا، حضرت علی کو بھی معلوم تھا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی معلوم تھا۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو یہ خبر مل جائے کہ فلاں میرا جانی دشمن ہے، فلاں مجھے مارنا چاہتا ہے، مجھے مار دے گا، تو اپنے بچاؤ کی ہر طرح سے آدمی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دیکھیے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں کبھی بھی یاد نہیں کیا کہ مولا میرے نواسے حسین کو قتل ہونے سے بچا لیں۔ نہ حضرت علی نے کہا، نہ حضرت فاطمہ نے اس کی درخواست کی کہ میرے فرزند کو آپ شہید ہونے سے، قتل ہونے سے، ہتھوں کھولنے بلکہ ہونے سے بتا دیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ کسی نے اس کی درخواست نہ کی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست نہ ہی دعا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو اور مطلب عالم و تکالیف کے پہاڑ ختم اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کہ اللہ سے پیارے ہو۔ کیونکہ اب نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے جس نواز رسول کا درجہ اس طرح سے بلند سے بلند تر ہو جائے اور دنیا اور آخرت میں ان کی عظمت رفعت کا بول والا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے اگر حسین کے لیے دعا کی ہے تو وہ دعا کی ہے کہ اللہ حسین کو صبر عطا فرما۔ حسین کے لیے دعا کی ہے تو یہ دعا کی اللہ حسین کے پاؤں کو جبریل سے بچا۔ حسین کے لیے دعا کی ہے تو یہ دعا کی اللہ حسین کو امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ حسین کے پاؤں ثابت قدم ثابت فرما، جبریل سے بچا۔ یہ دعا کی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اپنے نواسے حسین کو بتانا نہیں چاہتے ہیں بلکہ اسلام کے نام پر کٹانا چاہتے ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو پاور ہوتا ہے تو اپنے نواسے کو قتل ہونے سے بچا لیتے۔ اگر علی کو پاور ہوتا، اگر علی کو اختیار ہوتا تو اپنے نور نظر فرزند امام حسین کو قتل ہونے سے بچا لیتے۔ اس طرح سے وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ نبی اور علی کا پاور اور اختیار بات کی جتنا بلکہ امام حسین کے اختیار کو پاور دیکھو کہ تمہیں نبی اور علی کا پاور اور اختیار سمجھ میں آ جائے گا۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے، ایک یزیدی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنا گھوڑا پکارتے ہوئے آیا اور کہنے لگا، اے حسین، تم نے وقت کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے۔ امام علی مقام نے اپنے خیمے کے چاروں طرف ایک خندق کھودی تھی، اس میں آگ جلائی گئی تھی دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ تو کہنے لگا کہ تم نے وہاں کی آگ سے پہلے یہی آگ لگا لی ہے۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ حسین مرنے کے بعد معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولا اس دشمن خدا کو، اس دشمن کو آگ کے عذاب میں گرفتار فرما۔ جس سے یہ بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کیا، وہ گھوڑے پر سوار تھا، اس کا گھوڑا کھسک گیا، وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور اس کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ پورا تھوڑی دیر لے کر کے اس کو میدان میں دوڑتا رہا، اس کی خندق میں لا کر کے گرا دیا۔ جتنی امام علی مقام کی آگ چل رہی تھی، جتنی وہ چل کر کے آن فان کباب ہو گیا۔ ایک دوسرا یزیدی آیا، کہنے لگا، اے حسین، اس نے یزید کی مخالفت کی ہے، یزید کے بغیر انکار کیا ہے، جس پر وہ نہر فرات کی طرح سے موجے مار رہا ہے، چکندوں پر اس سے تیراب ہو رہے ہیں، انہیں مکوڑے اس سے تیراب ہو رہے ہیں، عام لوگ ہر طرح سے پانی پی رہے ہیں، لیکن اے حسین، تم کتنے بد نصیب ہو کہ پانی کے ایک قطرے کے لیے ترس رہے ہو۔ اگر تم نے یزید کی مخالفت نہ کی ہوتی تو تم نے بھی خدا کا پیدا کیا ہوا پانی مل جاتا۔ آپ نے
बारगाह इलाही में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा अमित व अफसाना, अल्लाहुम्मा अमित व अफसाना, अल्लाह इस यजीदी को चाहता तड़पा तड़पा करके मार। जिससे ही आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया है, उसका घोड़ा भागा, घोड़े को पकड़ने के लिए सबका जुनून भी टूट गया था, इस तरह से उसके हलक में कांटे पड़ गए। आज आपसे साला था, जनाब पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। लोग मस्जिद के पानी भर करके लेकर के आए और मस्जिद का मुंह उसके मुंह से लगा दिया, मगर पानी के कदर उसके हलक के नीचे न गया, सारा पानी अलग पड़ गया और वो प्यास प्यास चिल्लाता रहा, इसी हालत में मर गया। इमाम आली मकाम ने दिखा दिया, अरे दीदियों, अगर ये पानी पर पकड़ा तुम्हारा है, मगर हुकूमत हमारी है, हम पानी नहीं पीते थे, ये हमारी सकामत है, और जब पानी की लेते हो तो ये हमारी सखावत है। एक तीसरा यजीदी आया, कहने लगा, आप बार बार अपने हद को रसद क्यों दोहरा रहे हो, कि मैं रसूल का नवासा हूँ, रसूल ने मुझे अपने कांधों पर बिठाया है, तुम्हें और रसूल से क्या लगाव है, क्या निस्बत है। इतनी खुदी गंदी उसने बात इमाम आली मकाम की बारगाह में की। आपको जलाल आ गया, आपने बारगाह इलाही में हाथ उठाया, मौला इसको दलील रुस्वा करके मार। जैसे ही आपने इतना अर्ज किया है, उसके पेट में मरोड़ होने लगी, शक्ति लगी, मैदान के एक किनारे जाकर के अपने पेट से सारी गंदगी उसने खारिज कर दी। इतने में किसी तरफ से एक ज्यादा बिच्छू सैरों तफरीह करते हुए आया और उसके मकान में खास के पूछा ले लिया। बिच्छू का डट मारना था कि वो अपनी उसी लगाते में पोतने लगा। आज की जिल्लत की मौत हुई है, देखो कि उसका जनाजा उठाने को तैयार नहीं था कि कौन अपना हाथ नापा करे। इमाम आली मकाम कदामत नहीं दिखाने गए थे। अगर आप अल्लाह के बारगाह में दुआ करते थे कि मौला इस सारे 22,000 की लश्कर को तबाह और बर्बाद कर दे, तो सारे 22,000 का लश्कर तबाह और बर्बाद होता था। मगर आज के हुसैन का जिक्र जमीन हो रहा है, जिक्र शहादत हो रहा है और सकुला लगाई जा रही है, सब कुछ न होता। और इमाम आली मकाम ने अपनी इस करामत के जरिए से दिखा दिया कि अरे दीदियों, अगर आग रखते हो तो देख लो, जो ऐसा मुस्तजाब दावा हो उसके मुकाबले में आना, फसाद से जग करना है। मगर वो जो शरारत के टुकड़े थे, इससे जो बात न आ सके, इमाम आली मकाम उनके रफ़क़ा, उनके इल्ला और छोटे छोटे बच्चों को पानी के एक कपड़े के लिए तरसा दिया, शहीद कर दिया। इमाम आली मकाम जो कताबी फौजों के सामने सीधी बदल की तरह से डट करके खड़े हो गए। 56 साल 5 माह 5 दिन की उम्र में जितने भी के दिन में सब एक सर हिजरी को आपने शहादत 73 रत्न खा करके आपने शहादत पाई है। अपना रहमत उनके कर पर बुहरबारी करें, हाथों तक सारे करीबी नाम बर्दारी करें। दीदियों ने यह समझा था कि हमने हुसैन को हम खत्म कर दिया है, अब तो हुसैन का नाम हमेशा के लिए मिल गया। मगर दीदियों, जब करबला का लगा दर्रा अपनी जुबान हाथ से हमेशा इसी पुकारता रहेगा कि हुसैन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी जिस्म आलम छूट जाने वाले